اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے وضو کرنا بہتر ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے زبانی، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ وضو کی حالت میں ہو، لیکن لازم نہیں ہے۔ مہاجر ابن قنفذ کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبول فسلم علیہ۔ مہاجر ابن قنفذ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کی حاجت سے فارغ ہو رہے تھے۔ کہتے ہیں فسلم علیہ، تو انہوں نے آپ کو سلام کیا، انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ فلم يرد علیہ حتی توضأ ثم اعتذر الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ نے وضو کیا اور معذرت ظاہر کی، معذرت کی۔ فقال انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر، کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ عز وجل کا ذکر کروں بغیر وضو کے۔ کیا کہا؟ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اللہ کا ذکر کروں بغیر وضو کے۔ اللہ کا ذکر کہاں سے آیا اس میں؟ سلام کے جواب میں؟ ہاں، وعلیکم السلام۔ تو سلام کیا ہے؟ السلام المؤمن المہیمن، السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو حدیث میں کہ سلام اللہ کا نام ہے جو اس نے زمین میں رکھا ہے، لہٰذا اللہ سلام کو عام کرو۔ تو السلام اللہ کے ناموں میں سے۔ کہا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کروں۔ او قال علی طہارہ، ایک روایت میں کہ آپ نے کہا طہارت کے بغیر میں اللہ کا نام لوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضأ فسلمت علیہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وهو يتوضأ، آپ وضو کر رہے تھے، فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا، فلم يرد علیہ السلام، آپ نے مجھ کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ فلما فرغ من وضوئه، جب آپ اپنے وضو سے فارغ ہوئے، قال انه لم يمنعني من ان ارد الیک الا انی كنت على غیر وضوء، کہا کہ مجھے بس ایک چیز تمہارے سلام کا جواب دینے میں رکاوٹ تھی، وہ یہ کہ میں وضو سے نہیں تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ کا ذکر بھی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے لیے وضو کیا جائے، لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، یہ لازم نہیں، کیسے معلوم پڑا؟ بہت سارے لوگ گھبرائیں گے، اب اللہ کا نام ہی نہیں لے سکتے بغیر وضو کے۔ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کا نام بھی لے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ وضو کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ کو لوگوں کو دونوں عمل کر کے دکھانے پڑتے تھے، لہٰذا آپ سے یہ بھی عمل ملتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ بات عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک دن ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مہمان تھا۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ میں وہیں سویا آپ کے گھر پہ۔ فقام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر اللیل فخرج، رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بیدار ہوئے اور گھر سے باہر نکلے، نیند سے بیدار ہوئے اور گھر سے نکلے۔ فنظر الی السماء ثم تلا هذه الآیہ فی آل عمران، آسمان کی طرف آپ نے دیکھا، نظر اٹھائی اور آپ نے قرآن کی آل عمران کی یہ آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہاں تک پہنچے۔ اور کہتے ہیں ثم رجع الى البیت، پھر واپس گھر کی طرف آئے، فتسوک وتوضا، مسواک کی، وضو کیا، ثم قام فصلی، پھر کھڑے ہوئے نماز پڑھی، ثم اضطجع، پھر سو گئے، ثم قام فخرج، پھر رات میں کچھ دیر کے بعد اٹھے اور نیند سے بیدار ہو کر اٹھے، پھر گھر سے باہر نکلے، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیتیں پڑھی، فنظر الى السماء فتلا هذه الآیہ ثم رجع، پھر واپس آئے،
فتسوका, फिर मिसवाक की, फतवद्दा, फिर वज़ू किया, सुम्मा क़ाम फ़सल्ला, फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। इसमें कई दलील हैं, तफसील में जाने के बजाय एक मसला उसमें यह है कि आप नींद से उठ के बाहर गए और आपने आसमान की तरफ देखकर क्या पढ़ा? कुरान। फिर आके क्या किया? वज़ू। मालूम है कि वज़ू करने से पहले आपने कुरान पढ़ा, जिसमें अल्लाह का नाम भी है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिलन, तो रब का नाम भी उसमें है। तो मालूम है कि आपने बग़ैर वज़ू ज़िक्र भी किया और कुरान की तिलावत भी की। अगर ये जायज़ नहीं होता तो आप कभी इसको नहीं करते। तो ये भी जायज़ है और वो अफजल है। फ़र्क क्या हुआ दोनों में? ये जायज़ है और वो अफजल है। इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस आम है, फरमाती हैं कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम औक़ात में अल्लाह का ज़िक्र करते थे। तमाम औक़ात में अल्लाह का ज़िक्र करते थे। इससे भी उलमा ने दलील ली है कि किसी भी हालत में आदमी हो अल्लाह का ज़िक्र कर सकता है, मना नहीं है। अफजल क्या है? अफजल ये है कि वो वज़ू करे अल्लाह का नाम, अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए, ये अफजल है। इसीलिए आप देखेंगे कि बाज़ हमारे सलफ़ मुहद्दिसीन अहले इल्म थे, वो न सिर्फ कुरान के लिए वज़ू करते थे बल्कि हदीस का जब दर्स देते थे तब भी वज़ू करते थे। क्यों? आदमी कहेगा ये तो बिदअत कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत जल्दी फतवे दागना शुरू कर देते हैं, ये कहाँ से साबित है? उनको मालूम था कुरान और सुन्नत का मतलब वाकई क्या है, क्योंकि हदीसों में किसका तज़किरा आएगा? अल्लाह का तज़किरा उसमें आएगा, अल्लाह का ज़िक्र उसमें है। अगर क़ाल रसूलुल्लाह कहे तब भी किसका नाम आया? अल्लाह का नाम आया उसमें। तो अहले इल्म मुहद्दिसीन हदीस का दर्स देने के लिए भी वज़ू किया करते थे। आज हमारा हाल देखिए क्या है, अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। देखिए ये अदब था इल्म का, इसलिए उनके इल्म में बरकत भी थी। आज वो अदब निकल गया है, अदबुल इल्म आज नहीं है, तो फिर नफ़अुल इल्म भी कम हो गया, इल्म का नफ़ा भी कम हो गया है। अल्लाह हमको सही समझ अता फरमाए।